نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، تحمید و تمجید اور ہماری ہر قسم کی عبادت و ریاضت اور ہماری بندگی کی اکیلی اور مستحق ذات ہے، جس کی عبادت کرنا اور کرتے رہنا ہمارے اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ عبادت کرتے ہوئے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہماری اپنی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تک دین اسلام پہنچایا، جو دین اسلام کہ ہمیں اس دنیا میں بھی ایک اچھا بندہ اور ایک سچا بندہ اور رب العالمین کے ساتھ ایک خالص بندہ بن کر جینے کا طریقہ، سلیقہ، سب چیزیں سکھلاتا ہے۔ بزرگان محترم، معزز نوجوانوں، معصوم بچوں اور میری ماں اور بہنوں، حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ یونس کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اپنی قوم سے یہ کہلوایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر یقینی معنوں میں، اگر واقعی معنوں میں تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو تو فتوکلوا، تو تم اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو، اسی پر مکمل یقین رکھو، اعتماد رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم سچے معنوں میں مسلمان ہو، مؤمن ہو۔ معزز حضرات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں توکل کو ایمان اور اسلام کی صحت کے لیے
دلیل قرار دیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں ان کی زندگی میں جو وصف، جو اچھی چیزیں ان کی اپنی زندگی میں پیدا ہوں گی، انہی میں سے ایک اہم صفت توکل کی ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنے والوں کے اندر ہی یہ صفت پیدا ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو جو بندہ اللہ رب العالمین کو اکیلا، تنہا اور موحد ہوتا ہے، اس کا بھروسہ اپنے رب پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے وہ لو نہیں لگاتا۔ اللہ رب العالمین سب کچھ ہے، یہ اس کا یقین ہوتا ہے، یہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید پہ جو جتنا مضبوط ہوگا، وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کے ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو عقیدہ توحید میں کمزور ہوگا وہ اتنا ہی ڈرپوک اور اتنا ہی وہ ڈرا ہوا انسان ہوتا ہے، ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذات پہ اس کا اپنا بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، یہ مجھے کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ معزز حضرات، اس آیت کی روشنی میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کہے لگے، اسی آیت کی روشنی میں توکل کے عنوان پر چند باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ معزز حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توکل کا معنی کیا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، اسباب کے زیر سائے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز کھائے تو ہی پیٹ بھرتا ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے سفر کرے تو ہی، کوئی بھی چیز ہو اسباب کے بغیر دنیا نہیں چلتی۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب کو مکمل طور پہ چھوڑ دیں اور اسباب کو مکمل طور پہ ترک کر کے اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کریں، یہ غلط معنی ہے، یہ غلط مفہوم ہے۔ توکل کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ مکمل طور پر اسباب کو اختیار کریں، روزی روٹی کے سلسلے میں اسباب کو اختیار کریں، اپنے صحت کے مسئلے میں ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، علاج کریں، دوڑ لگائیں اور دنیا میں کوشش کریں، محنت کریں۔ محنت کرنے کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ یہی توکل کا صحیح معنی اور مفہوم ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں نکمے بن کر، سست اور کاہل بن کر بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لے گا، یہ غلط مفہوم ہے، یہ غلط معنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوں گے، رنج و غم، خوشی، مسائل و مشکلات اور خوشیاں جو کچھ بھی آئیں گی، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنی تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہمارے اپنے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اسی کے اوپر مؤمنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ رب العالمین کسی کو کچھ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس چیز سے اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ رب العالمین کسی سے کوئی چیز کو روکنا چاہے تو کوئی بھی ذات، کوئی بھی انسان اس انسان تک اس چیز کو پہنچا نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، توکل کا صحیح اور سیدھا سادہ مفہوم یہ ہوا کہ ہم دنیا میں جیتے جی تمام کے تمام معاملات میں اسباب کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسباب کو کیسے اختیار کریں، کتنا اختیار کرنا ہے؟ مکمل طور پر اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ہاتھ میں جتنا
جتنا کچھ ہے مکمل طور پہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکتا ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے ہاتھ میں، ہماری استطاعت میں، ہماری طاقت میں جتنا ہم اختیار کر سکتے اتنا ضرور ہم اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر اپنے اونٹ کے تعلق سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے اونٹ کو ایسے ہی فلاں جگہ چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعقلها وتوکل علی اللہ، سب سے پہلے آپ اس کو باندھ دو، اس کی رسی کو لے کے اس کو باندھ دو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی بھی زندگی کے ہر معاملے میں اسباب کو اختیار کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نقصان نہیں پہنچنے والا، چاہے وہ جنگی حالات ہو یا نارمل حالات ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جنگوں میں بھی دیکھیے اسباب کو اختیار کرتے. جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام دو زرہیں پہنے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی دشمن اگر گولی مارے تو ہمارے اپنے جسم میں وہ گولی پیوست نہ ہو، ہمارے اپنے جسم کے اندر نہ چلے جائیں. یہ زرہ پہننے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جان کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر اسباب اختیار کیا. ٹوپی جس طرح سے ہوتی وہ بھی پہنے، لوہے کی ٹوپی اور زرہ جو ہے وہ ایک نہیں دونوں اللہ کے نبی پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کا بھروسہ بھی اللہ کے ذات پر ہی تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام مدنی زندگی کے آخری دور کو آپ دیکھیے، اسلام ہی اسلام، ہر جگہ اسلام ہی اسلام، ہر جگہ لوگ اسلام کو قبول کریں. فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ، فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ، مال و دولت کی کثرت. اللہ کے نبی علیہ السلام مدنی دور کے آخری زندگی میں اپنی ہر فیملی کے لیے 1 سال کا اناج بھی اکٹھا کیا، جمع کیا. بیوی بچے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا نہیں، بلکہ اپنے آخری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں 1 سال کا غلہ اور اناج وغیرہ مہیا کیا، اور ہر ایک اپنے ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا سودا وغیرہ کا انتظام کیا. حضرات انبیاء علیہ السلام توکل کی بات میں بہت ہی نمایاں تھے. اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہمیشہ بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اسباب کو اختیار کرتے تھے، مکمل طور پر اسباب کو اختیار کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو پانے کے لیے ہم مکمل طور پر اسباب کو اختیار نہیں کر پاتے. کوئی بھی چیز ہمیں حاصل ہو، کوئی بھی چیز ہمیں دنیا میں ملے، کوئی بھی ہمارا اپنا معاملہ سدھر جائے، سمجھ جائے، اس معاملے کا سولوشن ہمیں حاصل ہو، تو ہمارے اپنے پاس مکمل طور پر اسباب اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بھی ہمیں ہمارے اپنے رس میں مکمل طور پر اسباب کو نہ صحیح، ہمارے اپنی طاقت میں، ہمارے اپنی رس میں جتنا ہم اختیار کر سکتے ہیں اسباب کو اتنا ضرور اختیار کرنا چاہیے. کیوں میرے پیارے بھائی؟ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں جو اللہ رب العالمین نے تفسیر کے ساتھ بیان کیا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرایا. بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے بیٹے سے نوازا. شریف خاندان کی، اچھی خاندان کی لڑکی تھی، دور دراز چلی گئی، پہاڑوں میں، بیابانوں میں چلی گئی. حضرت مریم علیہ السلام زچگی کا وقت ہے، ڈلیوری کے ٹائم ہے. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام سے خطاب کر کے یہی کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہے، اکیلی ہے، دردراز مقام پہ ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں. وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک
بھیجا. فرشتے کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے وہ فرشتے آواز دینے لگے. فناداها من تحتها, نیچے سے آواز دینے لگے. حضرت مریم علیہ السلام جہاں تھی وہاں سے ان کے نیچے سے آواز دینے لگے. فناداها من تحتها الا تحزني, اے مریم تم غمزدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو. الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا, اللہ رب العالمین نے تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑا ہے. اللہ رب العالمین تمہیں یہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کیا ہے. تمہارے پیروں تلے اللہ رب العالمین نے پانی کا انتظام کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کھجور کا بھی انتظام کیا ہے. فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, آپ کے بغل میں, آپ کے بازو میں جو کھجور کا درخت ہے اس کو آپ ہلائیے, کھجوریں گریں گی اور آپ اس سے اپنے بھوک کو مٹائیے اور اپنے آپ کو زیادہ غمزدہ مت کیجیے. میرے پیارے بھائیوں, سوال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کھجور کے درخت تو دیکھے ہی ہوں گے, کھجور کے درخت تو دیکھے ہی ہوں گے, کتنی لمبائی ہوتی ہے اس کی. حضرت مریم یہ کھا ملا عورت زچگی کے مسئلے میں ہے, ڈلیوری کا ٹائم ہے, وہ کہاں سے ہلائے؟ یہ طاقت اور پہلوان میں اگر کھجور کے درخت سے اگر کھجور کے درخت کو ہلانے کی کوشش کریں تو کھجور کے درخت ہلتے نہیں. کھجور کے درخت اپنے زمین کے ساتھ, اپنے جڑوں کے ساتھ اس کی پیوست بہت ہی مضبوط ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو یہ حکم دیا کہ اسباب کو اختیار کرو, جتنا آپ کے بس میں ہے ہلانے کی کوشش کرو. چلو ہاتھ تو رکھو, درخت پر ہاتھ تو رکھو. چلو ہم مان ہی لیتے ہیں کہ کوئی گاما جیسے پہلوان بھی آ کر کھجور کے درخت کو ہلانے کی کوشش کر دیا تو کھجور کوئی املی نہیں کہ اس کے شاخ کے ہلنے سے وہی کھجور نیچے گر جائے. کھجور اس کے اپنے شاخ کے ساتھ, اس کے اپنے خوشوں کے ساتھ, اس کے اپنی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے, جس کو ہم نے سعودی عرب میں بہت سارے باغات میں بھی دیکھا ہے. تو اللہ رب العالمین دیکھیے میرے پیارے بھائیوں, حضرت مریم کو یہ حکم دیا اور اس حکم کے ذریعے ہم تمام کے تمام لوگوں کو یہی سبق اور یہی نصیحت دینا چاہا کہ زندگی کی کوئی بھی معاملہ مکمل طور پہ ہم اسباب کو اختیار کر کے حل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو جتنا آپ کے بس میں ہے, جتنے آپ کی طاقت میں ہے اتنا تو اختیار کرو. بقیہ معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کرو. اللہ رب العالمین ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا. میرے پیارے بھائیوں, بسا اوقات ہمارے اپنی زندگی کے معاملات, مسائل اور الجھنے, پریشانیاں, مسائل و مشکلات ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں اسباب اختیار کرنے کی طاقت میں نہیں رہتے. بسا اوقات ہمارے اپنی زندگی میں معاملات ایسی بھی آتی ہیں میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اسباب تھوڑا بھی اختیار نہیں کر سکتے. اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے مکمل طور پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اعتماد رکھنا چاہیے. جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں, جس ذات پر ہم یقین رکھتے ہیں, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے میرے پیارے بھائیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں, پوری کی پوری قوم سے دشمنی بول رہی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے سلطنت حکومتی پیمانے پر میرے پیارے بھائیوں آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی جا رہی, اور آگ جب جلائی جا رہی کئی دنوں سے جا رہا ہے اور کئی کلومیٹر اونچائی پہ آگ, اور آگ کے قریب ڈالنے کے لیے کوئی جانے کی سکت بھی نہیں رہ سکتا. ان کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا. یہ سب چیزیں چل رہے. اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر کے دیکھو, اس آگ کو بجھانے کے لیے, اس آگ میں بجھانے کے لیے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی اسباب نہیں. اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کی. اللہ رب العالمین نے انہیں غیبی مدد کی. رب العالمین نے فرمایا جب پوری حکومتی پیمانے پر آگ جل رہی ہے, آگ جلائی گئی اور آگ میں نہیں ڈالنے کی باری آئی, اور پورے کی پوری قوم مل کر ان کو آگ میں ڈال دیے. کئی دن یہ آگ میں صحیح سالم پوری سلامتی کے ساتھ
کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ میرے ایک بندے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں دیکھیے کہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم کے پاس سوائے رب العالمین کے ذات پہ بھروسہ کی کوئی اور چیز نہیں۔ جب آگ میں ڈالے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکے گئے، اس وقت حضرت ابراہیم کیا کلمہ اپنے زبان پہ لاتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا دوست ہے، وہی میرا بہترین ساتھی ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذات پہ میں بھروسہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو بھی آپ پڑھ کر دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسے واقعات آئے جہاں آپ کچھ بھی اسباب اختیار نہیں کر سکتے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ رب العالمین سے کتنا بھروسہ تھا۔ خاص طور پر ہجرت کے اس واقعے کو یاد کیجیے، ہجرت کے اس واقعے کو یاد کیجیے۔ ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی 13 سال مکی زندگی میں ظلم و زیادتی میں پیستے مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہوئے یہ غار میں چھپ گئے۔ یہ غار میں جب چھپ گئے، دشمن ہر طرف سے چھان بین کرنے لگے، یہاں تک کہ مشہور راستوں کے پہچاننے والے، مشہور قافیہ نشانوں کے لوگوں کو بھی انہوں نے بلائے، پیسے دے کر، لالچ دے کر، تاکہ اللہ کے نبی کو پہچان لے۔ مشہور معروف قافیہ نشان لوگ آئے، ان کے پیروں کے قدموں کو دیکھ کر، ان کے ہاتھوں کے قدموں کو دیکھ کر ان کو پہچاننے والے، دیکھیے کہ جس غار میں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر چھپے ہوئے ہیں، اس کے سرانے پہ چلے گئے، اس کے منہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ مشہور قافیہ شناس نے کیا کہا؟ یہاں تک تو آئے ہیں، لیکن یہاں سے ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے ہیں اس کا مجھے علم نہیں۔ اگر وہ لوگ اپنے پیروں کو دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی کو اور حضرت ابوبکر کو پا لیتے۔ حضرت ابوبکر تھوڑا بہت پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، وہ لوگ آ گئے، ہمارے اپنے سرانے پہ ہیں، اس غار کے منہ کے اوپر ہیں، بس وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں گے تو ہمیں پا لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا میرے پیارے بھائیوں؟ لا تحزن یا ابوبکر، غمزدہ مت ہو، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، یقینا اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر ان دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی معاملے میں، کسی نہ کسی مسئلے میں ضرور ہوں گے۔ مکمل طور پر اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے، نہیں ہو رہا ہے تو جتنا ہو سکے اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ بھی اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کیجیے۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرما دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین کے ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی، کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بہترین کارساز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح سے اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب پہ مکمل بھروسہ نہیں کرنا، اسی طرح مکمل بھروسہ ہمارا اپنا اسباب پر بھی نہ ہو۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، ہمارے اپنی تجارت بہت زیادہ اچھی طرح چل رہی ہے، تو ہم ضامن کے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ اس موقع پر بھی مکمل اسباب زندگی ہوتے ہوئے بھی رب العالمین کے ذات سے ہی ہمیشہ ہمارا اپنا بھروسہ، ہمارا اپنا اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ چند لمحوں کے لیے بھی ہم اپنی دولت کو دے کر، اپنے مال کو دے کر، اپنی تجارت کو دے کر، اپنی بزنس کو، اپنی کمپنیوں کو دے کر، اپنے بینک
رب العالمین نے جنگ حنین کے موقع پہ مسلمانوں کو دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. جنگ حنین سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوئی، اس میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کرتا رہا، مسلمانوں کا مدد کرتا رہا. اور جنگ حنین کے موقع پہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ آج ہم تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اسلحہ کے اعتبار سے زیادہ ہیں، آلات و اسلحہ کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس تلوار ہیں، تیر ہیں، بندوق ہیں، تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، ہم ہی جیتیں گے. اس موقع پہ جنگ جیسے ہی شروع ہوئی مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، ناکامی کی طرف آگے بڑھنے لگے. انہیں احساس ہوا، انہوں نے اپنی نیت کی اصلاح کی. بعد میں جا کر اللہ رب العالمین نے انہیں اس جنگ میں کامیابی اور کامیابی عطا کی. میرے پیارے بھائیوں، مختصر لفظ میں یہی کہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمانوں کی صفت ہے. اللہ رب العالمین اس پہ بھروسہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. یہ قلبی عبادت ہے. رب العالمین کی ہم بہت سارے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اپنے اعضاء کے ذریعے بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن قلب کے ذریعے، دل کے ذریعے جو عبادت کرتے ہیں انہیں میں سے ایک توکل ہے. ہمیشہ زندگی میں اسی پر توکل ہونا چاہیے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے. نفع نقصان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسی پہ بھروسہ کرنے والا بنائے. دنیا میں جتنا اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں اختیار کریں. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اور اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اسی رب العالمین پہ بھروسہ کرنے والا اور اعتماد کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. احمد ربي واشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.